محترم جناب مبشر سیفی صاحب اوٹاوا کینیڈا، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 3 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلے آپ نے پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ نفس کیا؟ نفس اصل میں ایک خواہشات کیا ایک مادہ ہے انسان میں جس کو نفس کہتے ہیں، جو برائی کی طرف آدمی کو رغبت دلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آگے پوچھا کیا نفس کو خواہش کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، نفس ہی وہ چیز ہے کہ جو آدمی میں مختلف خواہشوں کو پیدا کرتی۔ فرمایا آپ نے کہ نفس کی جو 3 اقسام ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا نفس بھی اس کے ساتھ وجود میں آتا؟ پھر آپ نے پوچھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے، اب جب قبر میں اسے جزا یا سزا ملتی ہے تو اس مردے جسم کو یہ کیسے محسوس ہوگا، کیونکہ اس میں تو روح نہیں ہوتی۔ کئی سوال آپ کے ہو گئے۔ دیکھیے، جو نفس کی 3 قسمیں ہیں اس میں بتایا گیا، ایک تو ہے نفس امارہ، یعنی آدمی کی ایک ایسی فطرت ہے جو آدمی کو برائی کی جانب مائل کرتی ہے یا اس کو برانگیختہ کرتی ہے یا اکساتی، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک کا نام ہے نفس لوامہ، اس کا کام یہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ آپ کتنا ہی مطمئن ہونے کی کوشش کریں کہ میں نے برائی نہیں کی اور گناہ نہیں کیا، لیکن آدمی میں ایک ایسی طاقت ہے جو آپ پر ملامت کرتی ہوگی کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، غلط ہوا۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے جو نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نکل کر آخری اسٹیج پر پہنچ جائے تو اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، یعنی آدمی کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کو حاصل۔ یہ جو آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا نفس بھی اس کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے؟ ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہو تو ساری چیزیں تو اس میں ہو جاتی، لیکن جہاں جہاں شعور آدمی کا بالغ ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس کی شرارتیں بھی اسی تناسب سے بڑھنے لگ جاتی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس سے جدا ہو جاتی، اب جب قبر میں اسے جزا یا سزا ملتی ہے تو اس مردہ جسم کو یہ کیسے محسوس ہوگا، کیونکہ اس میں تو روح نہیں ہے۔ اس کے سمجھنے میں اصل میں آپ کو غلطی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اگرچہ اس سے روح جدا ہو جاتی ہے مگر اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تعلق بدن سے نہ ہو رہا۔ جزا اور سزا تو اصل میں قیامت میں ہوگی، لیکن وہ کوئی گناہگار اگر ہوگا تو اس پر قبر میں عذاب ضرور ہوگا۔ جیسا کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو مشکات شریف کا ایک باب آپ پڑھ لیں، کتاب اثبات عذاب قبر، جو پہلی جلد میں آپ کو مل جائے گی، جس میں صاحب مشکات نے کئی حدیثیں نقل فرمائی کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے۔ تو چونکہ بندے پر جب عذاب قبر ہوتا ہے تو روح کا بدن سے تعلق ہوتا ہے، بظاہر بدن کتنا ہی ختم ہو جائے، کتنا ہی فنا ہو جائے، کتنا ہی مٹی میں مل جائے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہمیشہ رہتا ہے۔ اور چونکہ روح اور بدن یہ دونوں اصل میں قصوروار ہیں جب گناہ ہوتا ہے، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ روح اور جسد دونوں گناہ گار ہیں تو سزا ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو ملتی۔ مثلا اس کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا، اندھے اور لنگڑے نے مل کر کے چوری کرنے کا پروگرام بنایا، تو کیا ہوا، لنگڑا جو تھا وہ اندھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور وہ اندھے کو راستہ بتاتا جاتا لنگڑا، اور وہ جو نابینا تھا وہ اس راستے پر چلتا اور دونوں نے چوری کی۔ اب مجھے بتائیے، لنگڑا تو چوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس میں پیر موجود نہیں، نابینا بھی چوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی بینائی موجود نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ لنگڑا اندھے کے کندھے پر سوار ہوا اور اس کے بتانے پر اندھا چلتا رہا، یہ دونوں قصوروار ٹھہرے یا نہیں؟ اسی طریقے سے قصوروار روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اور جب عذاب ہوتا ہے تو دونوں کو اذیت ہوتی